اللہ تعالیٰ ہماری یادداشت کا، ہماری میموری کا ایگزام نہیں لے رہا ہے، وہ ہماری پریکٹس کا ایگزام لے رہا ہے کہ ہم اس پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. جی اس میں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا. ہلو جی ہاں جی میری آواز آ رہی ہے؟ جا رہی ہے. جی میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ نے میرے بھائی کبھی سنا ہے اوپن بک ایگزامینیشن کے بارے میں؟ جی نہیں، اس کے بارے میں کبھی نہیں سنا ہم نے. تو کب اس کو سرچ کر لیجیے گا. آج کل یونیورسٹیز وہ اڈاپٹ کر رہی ہیں. اس کو میں اس طریقے سے بھی ایگزامپل دیتا ہوں. ہوتا کیا ہے، آپ ایگزام سینٹر میں بیٹھتے ہیں، جو کتاب ہوتی ہے یعنی جس سبجیکٹ کا آپ کو ایگزام دینا ہے، کتاب آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے اور آپ کو بولا جاتا ہے کھول کے جو کوشچن ہے اس کا آنسر ڈھونڈیں اور لکھ دیں. سیم از دا کیس ہیئر کہ آپ کے پاس کتاب اویلیبل ہے، سارے کوشچنس کے آنسرز اس میں ہیں، آپ نے بس وہ پڑھنے ہیں اور پریکٹیکلی اس کو اپلائی کرنا ہے. ایز سمپل ایز دیٹ. تو یہ لیکن یہاں دیکھیں، میرا جو کوشچن ہے آپ سے وہ یہ کہ اس پر آپ کو آبجیکشن کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پریکٹیکل ایگزام لے رہا ہے اس نالج کی بنیاد پر، جو نالج اس نے پہلے ہی ہمیں دے دی ہے، تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ یعنی یہ تو اچھی بات ہوئی نا. جی نہیں مفتی جی پرابلم تو نہیں ہے. ہم اسٹڈی کر رہے ہیں اسلام کو، ہم آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں. ایک سینیریو وہی ہے جو آپ نے بیان کیا. دوسرا سینیریو یہ ہے کہ خدا ہم سے ہمارا ایگزام تھا اور ہماری یادداشت کی بنیاد پہ اور جو زیادہ یاد کرے گا، رٹا مارے گا، وہ کامیاب ہوگا، اور رٹا کم مارے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا. اب دیکھیں، ہر ایک آدمی کی صلاحیت الگ الگ ہوتی ہے. کسی کی میموری شارپ ہوتی ہے جو جلدی یاد کر لیتا ہے، کسی کی میموری شارپ نہیں ہوتی ہے، اس کو بہت ٹائم لگتا ہے، بہت سے لوگ یاد نہیں کر پاتے ہیں. تو یہ فیئر نہ ہوتا. لیکن پریکٹس تقریباً چاہے یعنی ایک آدمی شارپ مائنڈیڈ ہے یا شارپ مائنڈیڈ نہیں ہے، ہر ایک آدمی ان قوانین کو چل سکتا ہے. الا یہ کہ وہ دماغی طور پر کمزور ہو، یعنی وہ پاگل ہو تو نہیں چل سکتا. اور اگر پاگل ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی معاف کر چکے ہیں، اس کو تو سیدھا جنت میں جانا ہے، اس کا کوئی ایگزام ہی نہیں ہے. تو یہ چیز جو اسلام کے اندر ہے وہ زیادہ میک سینس کرتا ہے اس کے مقابلے میں جو کسی دوسرے ریلیجن میں ہے. مثلا کرسچینٹی کے اندر کیا ہے کہ جی کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سولی پہ چڑھ گئے تھے آپ کے لیے، آپ کو تو جنتی میں جانا ہے. تو بھائی پھر ہم خود اس دنیا میں کرنے کے لیے کیا ہے؟ جنتی میں تھے پہلے ہی. ایک لاجیکل اپروچ ہے کہ کروں میں اور بھریں حضرت عیسیٰ. یا مثلا یہودیوں کے یہاں یہ اپروچ ہے کہ بھائی ایز لانگ ایز آپ جو ہیں آپ کو تو جنت میں جانا ہی ہے، چونکہ آپ اللہ کے خدا کے نہ صرف یہ کہ بندے ہیں بلکہ اس کے بچے ہیں، اس کی اولاد ہیں، تو جنت کے لیے بنی ہے. تو یہ ایک ریسسٹ کلچر، ریسسٹ ریلیجن ہے. تو لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں یہ ہے کہ آپ کو یہ علم دے دیا گیا، اس علم کی روشنی میں آپ پریکٹیکل کریں گے اچھی طریقے سے تو آپ کامیاب ہیں، ورنہ کامیاب نہیں ہے. اور اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک اگر آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے بھی ہے، جس کو سید کہا جاتا ہے، مان لیجئے وہ اس خاندان سے بھی آتا ہے، اس کے لیے بھی یہی قانون ہے. اور ایک آدمی اس خاندان سے نہیں آتا، کسی دوسرے خاندان کا، اس کے لیے بھی یہ قانون ہے. تو کسی سید کی یعنی حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کسی فرد کی محض اس لیے بخشش نہیں ہونی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں پیدا ہو گیا، عمل اس کا بھی دیکھا جائے گا. تو اس کے علاوہ یعنی اس سے بہتر اور فیئر نظام کیا ہو سکتا ہے؟ جی مفتی جی آپ کی باتیں تو لاجیکل ہیں، ہم ریسرچ کر رہے ہیں. ہم کو اچھا لگ رہا ہے اسلام دھرم، کیونکہ ایک سال پہلے ہم کو ہمارے ایک متر ہیں، ہم آؤٹ آف کنٹری ہیں، اپنے دیش میں نہیں ہے، تو وہ ہم کو آپ کا لنک دیے تھے. تو آپ کے لنک سے ہم جو ہے نا یہ جو ہیں ساحل آدم ان کے اسٹریم میں چلے گئے تھے، اور ہم ایک گرو محسوس کرتے تھے، مطلب کہ ڈیفینس کرنے کے لیے ہے ہمارے ہندو دھرم کو. تو وہ کو ہم سپر چیٹ بھی دیا ہے، بہت جگہ پہ سپر چیٹ بھی دیا ہے. لیکن ہمیں کہیں نہ کہیں لگتے تھے کہ یہ 2 نمبر لوگ ہیں، جواب نہیں دیتے صحیح سے، ایک ٹاپک کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی اور ٹاپک ہوتا نہیں ان کے پاس. بلاسفیمی بھی کیا ہے ابھی ایک، جو بہت غلط کیا ہے. تو ایک آپ کے ہیں راجا جی، علی راجا جی، ان کی سوامی جی سے ان کی ڈیبیٹ ہوا تھا. اس میں ہم سوامی جی نے کہا تھا کہ ویدا اور جو رامائن ہے ان کو پڑھنا ہی بلاسفیمی ہے، پڑھنا ہی بلاسفیمی ہے. ابھی ہم کہاں جائیں مفتی جی، آپ بتا ہم کہاں جائیں؟ صحیح. ابھی میں نے تو یہ بھی سنا کہ بھائی ہندو دھرم
تو کتابوں کے اوپر بحث ہی نہیں کرتا, کتابوں کی چلتا ہی ضرورت نہیں ہے, نہیں ہے. وہ چلتا ہی نہیں ہے. تو دھرم ہمارا جی ہاں, تو اس میں علی رضا خرم صاحب نے ایک زبردست بات کی کہ جس طرح بندروں کو, چوہوں کو, گدھوں کے یہاں کتابیں نہیں ہوتی ہیں, تو اگر انسانوں کو بھی آپ یہ کہیں کہ ان کو کتابوں کی ضرورت نہیں, تو پھر انسان کو آپ نے بندر, چوہا, گدھا بنا دیا نا. بھائی انسان کی انسانیت تو اسی طریقے سے ہے نا کہ اس کے پاس نالج ہو. جی مفتی جی, ہم کو لگا کہ یہ جو سوامی جی ہے ان کو اتنا گیان نہیں ہوگا. ہم بریلی میں فون کیے, 1500 روپے پنڈت جی کو ریچارج کرائے. ہم ان سے 15 سوال 16 سوال کیے ہیں. ان کا کنکلوژن یہ تھا کہ ایک تو کنکلوژن ان کا یہ تھا کہ مغل والوں نے کچھ چینج کر دیا ہے. ایک تو ان کا مغلوں پہ انجام تھا, اور دوسرا ان کا یہ تھا کہ آستھا. اب ہم کنفیوز ہے کہ آستھا پہ کیسے. ابھی ہم آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں, ادھر تو ہمیں لوگ دکھتے ہیں کہ آستھا پہ کچھ نہیں چلتا. آپ کے پاس ایک سورس ہونا چاہیے, نالج کا سورس ہونا چاہیے, جس کے بیسک پہ آپ بتا سکے کہ بھائی ہم اس کو فالو کرتے ہیں, ہم اس کو مانیتا رکھتے ہیں اس پہ. جب آپ اس کو پڑھنا ہی بلاسفیمی ہے, تو پھر کائے کا دھرم, پھر کیسا دھرم. اچھا, اگر آپ نے دیکھا 1500 روپے بھی خرچ کیے, اس کے باوجود بھی جواب یہ ملا کہ مغلوں نے ہمارے دھرم کے اندر تبدیلی کر دی. میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی وہ دھرم ہی کیا جو مغل آ کے بدل دے. یعنی اگر مغل آپ کے دھرم کو تو دھرم نہیں ہوئی نا, یہ تو مغل پھر پاورفل ہوا کہ وہ کسی بھی دھرم کو بدل دیتا ہے اور دھرم ختم ہو جاتا ہے, یہ کمزور ہو جاتا ہے. تو پھر مغل کی پوجا ہونی چاہیے نا کہ دھرم کی. جی سمجھ میں آیا نا؟ مفتی جی, ابھی جی علی راجہ صاحب کی ایک ہم اسٹریم دیکھ رہے تھے, وہ یہ پوائنٹ رکھے تھے کہ اگر مغلوں نے کتاب چینج کر دی ہے تو کیا پتا راون اچھا ہو اس کو برا کر دیے ہو, اور رام برا ہو اس صحیح, کو اچھا یہ کر بھی دیے ہو. مغل تو یہ بھی ہے. کر بالکل سکتے ہیں. بالکل ایسا ہو سکتا ہے, بالکل کر سکتے ہیں. تو یہ تو بہت بڑا کنفیوز ہے نا, بہت بڑا کنفیوز ہے. تو میرے اگر بھائی جی آپ ہاں, کس کنکلوژن پہ پہنچے, آپ نے کیا ہم سوچا؟ ابھی ہم اسلام پہ ریسرچ کر رہے ہیں, اور ہمارے جو آمین بھائی ہیں ہمارے ساتھ ہیں ادھر آؤٹ آف کنٹری میں, وہ ہم کو دیتے رہتے ہیں, باتیں بتاتے رہتے ہیں. تو دیکھتے ہیں. ٹھیک, تو چلیں کم سے کم آپ آدھا راستہ طے کریں اور ہندوازم سے باہر نکلیں, چونکہ ہندوازم کا لاجیکل ہونا تو irrational ہونا روزے روشن کی طرح, یعنی جتنا سورج نکلنے کا یقین ہے اتنا ہی یقین ہے. تو آپ کم سے کم وہاں سے نکلیں, کلیئر آدھا راستہ طے کریں, اس کے بعد ریسرچ کرتے رہیے گا. کلیئر مفتی جی کلیئر ہم نکل گئے. یہ ہم جو سوامی جی کے اور علی راجہ جی کے جو وہ دیکھے ہیں اسٹریم دیکھے, کلیئر ہم زبردست باہر زبردست, نکل ماشاء گئے. اللہ. اللہ تعالیٰ ہم آپ وہ کو گرنتھ آپ کی ریسرچ میں کامیاب کرے اور اس راستے سے آپ کو اپنے راستے پر لگائے, ہدایت دے. جی گو ہیڈ. وہ دھرم اور گرنتھ کو مانے نا جس کو پڑھنے بلاسفیمی ہو. صحیح, بالکل ایگزیکٹلی. چلیں بھائی, جاتے جاتے بس آپ کو ایک بات بتائیں گے کہ انسان کو کبھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کب مرنے والا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ تو ریالٹی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے, لیکن میں تو اپنا نہیں بول سکتا کہ میں کب مرنے والا ہوں. تو جتنا جلدی ہو سکے اس میں مطلب اچھی سے ریسرچ ہو, بٹ ایک کنکلوژن پہ پہنچیے. اچھا, یہ بھی ہے کہ جو ریسرچ میتھڈولوجی وہ کیا ہے اور کس چیز پر ریسرچ ہو رہی ہے, یہ بھی تو طے ہونا چاہیے نا. جب آپ ریسرچ کرتے ہیں, مثلا مان لیجیے پی ایچ ڈی اسکالر ہیں, تو پی ایچ ڈی اسکالر کا کام کیا ہے, ریسرچ کرنا. تو دو چیزیں اس کو طے کرنا ضروری ہے ریسرچ سے پہلے. پہلی چیز یہ ہے کہ ریسرچ میتھڈولوجی کیا ہوگی, اور دوسری یہ کہ میرا ٹاپک کیا ہوگا. اگر دونوں ہی چیزیں طے نہ ہو تو ریسرچ کبھی ہو ہی نہیں پائے گی. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی ریسرچ میتھڈولوجی کیا ہے اور کس موضوع پر, یعنی کن چیزوں پر آپ ریسرچ کر رہے ہیں. دیکھیں مفتی جی, ہم تو ایک سال سے آپ کو سن رہے ہیں. ہم تو اتنے بدھی پرست نہیں ہے کہ ہم آپ سے سوال کریں کہ گاڈ ایگزسٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں, ایوولوشن, یہ سب ہمارے کنفیوز نہیں ہے. جیسے ابھی ہمارا ایک تھا کہ امتحان دینے کے لیے آئے ہیں, تو پیپر سب, جب سوال کا آنسر سب کچھ ہے تو پیپر تو لیک ہو گئے. آپ نے اس کا بھی ہم کو اچھا ایک آنسر دیے ہیں, جیسے کہ بھائی ہم کو سمجھ میں آیا کہ ہاں ہم ایگری کرتے ہیں. تو اس طرح چھوٹے موٹے جو ہیں سوال ہے. ہاں نہیں, یہ طریقہ جو ہے نا, یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. اس میں یہ کہ ایک تو یہ کہ ٹائم کنزیومنگ ہے, دوسرا یہ کہ آپ کا کوئی ڈائریکشن سیٹ نہیں ہے. بھئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ گیا, کبھی آپ نے سوال کر لیا, آپ کو موقع مل گیا اسٹریم آنے کا تو سوال کر لیا, نہیں ملا تو سوال کا جواب نہیں ملا. یہ طریقہ نہیں ہے. دیکھیں اصل چیز کیا ہوتی ہے, چند کوشچنز ہیں جو آپ کو, جس کے آنسر آپ کو تلاش کرنے ہیں. بنیادی کوشچن کیا ہے بھائی, میں کون ہوں, کہاں سے آیا ہوں, کہاں جاؤں گا. یہ 3 سوال ہے نا. میں کون ہوں, جو ہر ایک آدمی سوال کرتا ہے, ہر ایک آدمی کے ذہن میں یہ سوال ہے.
جو ایوولوشن پہ بلیو کرتا ہے, خدا پہ بلیو کرتا ہے, نہیں کرتا. ہر ایک آدمی اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے, میں کون ہوں, کہاں سے آیا ہوں, یعنی میری وجود کا یا میں جو ایگزسٹنس ہے اس کی وجہ کیا ہے, اور میں کہاں جا رہا ہوں, مجھے کہاں جانا ہے. یہ 3 سوال. ٹھیک, اب ان 3 سوالوں کی روشنی میں آپ دیکھیں گے کہ بھائی اسلام کیا کہتا ہے, کرسچینٹی کیا کہتی ہے, اور ہندوازم کیا کہتا ہے. جوڈیزم کو میں نے اس لیے نام نہیں لیا کہ جوڈیزم میں کنورٹ ہونا ہی بہت مصیبت ہے, مطلب آسان نہیں ہے. آسان کیا, وہ چاہتے نہیں ہے کہ آپ کنورٹ ہوں. تو جب ان 3 سوالوں کے جواب آپ کو آپ دیکھیں کہ کون سا ریلیجن زیادہ ریشنلی دے رہا ہے, جو دے رہا ہے اس کو ایکسپٹ کر لیں. باقی جو ڈیٹیلز ہے, ڈیٹیلز کے اوپر تو ریسرچ پوری زندگی چلتی رہے گی. ہم آج بھی ریسرچ کر رہے ہیں اسلام کے اوپر, بہت ساری چیزیں جن کے اوپر ہم دن رات ریسرچ کرتے ہیں. ریسرچ چلتی رہے گی پوری زندگی اس تو جو, لیکن جب آپ نے بنیاد کو, جو بیسکس ہیں ان کو ایکسپٹ کر لیا, بس اب آپ اس کا اعلان کریں کہ جی بیسک سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, باقی ڈیٹیل کے اوپر میں ریسرچ کرتا رہوں گا. اور باقی ایک بات یہ ہے مفتی صاحب کی, اور میرے بھائی آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ مانتے ہیں نا کہ ایک خدا ایک خدا جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے, تو اس کے بعد ایک عام انسان جو ہوگا نا وہ بھی کہے گا کہ وہ سب سے آل پاورفل ہوگا, اس کو آل نوئنگ ہوگا, اور یہ چھوٹی موٹی باتیں جو سب کے دماغ میں آتی ہیں. تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کانسیپٹ آف گاڈ جو ہے نا وہ کس کا صحیح ہے. تو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں اسلام کے علاوہ ٹرو مونوتھیسٹک ریلیجن اور کوئی ہے ہی نہیں جو آپ کی ریشنلٹی کو جو ہے وہ سیٹسفائی کر سکے اور اس پہ اتر سکے. تو اچھا, میں آپ کو ایک ایڈوائز اور کروں گا بیفور یو گو, کہ رمضان میں آخری 10 دنوں میں نے ایک سیریز کی تھی, پتہ نہیں آپ نے دیکھی کہ نہیں, تو اس کو پورے کو دیکھ لیجئے گا. دا فیچرز آف اسلام وہ سیریز ہے. ہاں, تو اس میں جو ہے ان سوالوں کے جواب دیے گئے ہیں. جی جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, چلیں, اوکے, تھینک یو. اوکے بھائی, اور کون ہے بیک اسٹیج, اس کو لے رہے ہیں فلسفی مین کو کہہ رہے تھے کہ نان اچھا مسلم ہے. ٹھیک ہے, یوہان بھائی آپ کو بعد میں لیں گے. السلام علیکم مفتی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ السلام. مسلمان ہیں بھائی آپ؟ نہیں, میں نان مسلم ہوں, لیکن میرا آپ سے کچھ سوالات تھے. آپ مطلب یہ کہ تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ ایتھیسٹ ہیں کہ سناتنی ہیں کہ کیا ہیں؟ میں ایک ایگنوسٹک ہوں. پہلے کیا تھے؟ اب میری کرنٹ پوزیشن ایگنوسٹک ہے. آپ مطلب کیوں جاننا چاہ رہے ہیں؟ چونکہ کرنٹ پوزیشن کی وجہ جو آپ کی پرانی پوزیشن ہے وہ ڈیٹرمن کرتی ہے. پہلے پوزیشن آپ کی کیا تھی؟ پہلے میں ایک کرسچن فیملی میں پیدا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اوکے, تو آپ کرسچن تھے, اب آپ ایگنوسٹک ہیں. چلیں, اب آپ آگے بڑھیں. جی بتائیے. بھائی محمد آصف نام کی آئی ڈی کیا ہوتی ہے پھر؟ کوئی بات نہیں, دیٹس فائن, وہ پاکستان میں یہ نام کامن ہے. ٹھیک ہے, دیٹس اوکے. ہاں, تو مجھے آپ سے یہ جاننا تھا کہ ابھی ہندوستان میں ایک مرتد ہے سمیر کر کے, تو اس نے جو ہے قرآن مجید کو جلایا. تو مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ اس نے غلط کام تو کیا, لیکن مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ ہمیں قرآن اور حدیث سے کچھ ایسی دلیلیں ملتی ہیں کیا کہ قرآن مجید کو جلانا بلاسفمی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے شعائر کا مطلب جو اس کے سمبلز ہیں یا اس کی جو سائنز ہیں, اس میں مسجد ہے, کعبہ ہے, قرآن ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ذات ہے, یہ سارے شعائر کہلاتے ہیں. تو اللہ نے ان شعائر کی تعظیم اور اس کی رسپیکٹ کرنے کا حکم قرآن میں دیا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, کہ اللہ کے شعائر کی جو تعظیم کرے گا تو یہی دلوں کا تقویٰ ہے. تو شعائر کی تعظیم کرنے کا حکم ہے. اب ایک آدمی اگر اللہ کے شعائر کی انسلٹ کر دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ چیز یعنی آپ اس کو ایکسپٹ تو نہیں کر سکتے, اس کو آپ غلطی کہیں گے. ہاں, لیکن ہم اس چیز کے خلاف ہیں کہ اگر کہیں بلاسفیمی ہو رہی ہے تو لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں اور اس بلاسفیمر کو مثلاً اس کو کچھ نقصان پہنچائے. ہم اس کے خلاف ہیں, وہ چاہے کسی بھی کمیونٹی کا ہو, یعنی مسلمانوں کے لیے جس طرح ہم یہ کہتے ہیں, غیر مسلموں کے لیے بھی یہی کہتے ہیں. اسی لیے جب یہ بلاسفیمی اس نے کی تو میں نے جو ٹویٹ کی تھی اس میں یہ نہیں کہا تھا کہ بھائی چلو جا کے پیل دو, بلکہ میں نے یہ کہا تھا کہ بھائی جو لوگ ہیں جو وہ اتھارٹیز کو, میرے جو ٹویٹر پر فالو ہیں وہ اتھارٹیز کو ٹیگ کریں, ان کو بتائیں کہ یہ واقعہ ہو رہا ہے اور مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے. جی نہیں مفتی صاحب, میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ قرآن اور حدیث سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کیا کہ
قرآن کو جلانا بلاسفیمی ہے، کیونکہ جہاں تک میں جانتا ہوں اسلام میں ایک حضرت عثمان کر کے بھی تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، تو انہوں نے بھی قرآن جلائی تھی. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس مطلب اس لاجک سے کیا وہ بھی ایک بلاسفیمر ہوں گے؟ اور اگر نہیں تو آپ مجھے کچھ حدیثوں سے یا قرآن سے کچھ دلیل دے دیں کہ قرآن جلانا کیوں بلاسفیمی ہے. آپ نے بڑا عجیب و غریب سوال کیا. میں آپ کو سمجھ رہا تھا کہ آپ ایک ریشنل بندے ہیں. وہ اس لیے کہ قرآن کو جلانا کس نیت سے ہے. ٹھیک ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کو جو جلایا تھا، یعنی جو صحیفے پرانے تھے دوسرے صحابہ کے، ان کو جلایا تھا تو نیت کیا تھی؟ سب کو پتا تھا کہ نیت یہ تھی کہ اس کو ختم کرنا، اور جو ایک اسٹینڈرڈائزڈ کاپی ہے قرآن کی اس کو یعنی رواج دینا. تو ان کی نیت let me complete، مجھے بولنے دیں تو پھر آپ بولیں، میں آپ کی سن رہا ہوں بات تاکہ آپ میری بات مکمل ہو جائے، بیچ میں انٹرپٹ نہ کیجیے گا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ کہ بھائی جو اسٹینڈرڈائز کاپی ہے وہ باقی رہے، باقی جو صحیفے ہیں جو مینuscripts ہے وہ ختم ہو جائے. اس نیت سے ان کی نیت جو ہے وہ قرآن کی توہین کرنا، اس کی بے حرمتی کرنا یا مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہیں تھا. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک آدمی کعبے کی چھت پر چڑھ گیا اور اس کا مقصد کیا ہے کہ جی وہاں صفائی کرے گا، جھاڑو واڑو لگائے گا. تو کعبے کی چھت پر جب چڑھا تو کعبہ اس کے پیر کے نیچے ہے نا. اب آپ یہ کہیں کہ دیکھو اس نے تو بے حرمتی کر دی. نہیں جی، بے حرمتی نہیں، وہ تو کعبے کی تعظیم کے لیے چھت پہ چڑھا ہے. اور ایک آدمی وہ ہے جو سمیر کی طرح یا اس بلاسفیمر کی طرح اپنا پیر قرآن کے اوپر رکھ دے. تو کیوں رکھا اس نے؟ اس لیے رکھا تاکہ بے حرمتی کرے. تو یہ تو ایک عام آدمی جو بہت ہی کم آئی کیو کا ہے وہ بھی پہچان سکتا ہے کہ دونوں کاموں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے، کہ کون سا ایک ہی عمل اچھی نیت سے بھی ہوتا ہے اور ایک ہی عمل بری نیت سے بھی ہوتا ہے. تو یعنی یہ ایسا فرق ہے کہ اس کو بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اس کے لیے اس کے پیچھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اور مجھے حیرت ہے کہ آپ یہ سوال کر رہے ہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، آیت کا مفہوم یہ ہے کہ those who mock Allah and his prophet، ان سے دور رہو. اب موک کیا ہے اس کو قرآن نے ڈیفائن نہیں کیا، کیونکہ وہ سوسائٹی در سوسائٹی ڈیفر کرے گا کہ موکنگ کس وے میں. کوئی ایسی سوسائٹی ہوتی ہے جہاں پر اگر آپ ایلڈرز کے سامنے کھڑے نہ ہو تو وہ نہیں کیا جاتا ڈس ریسپیکٹ جو ہے اس کو کنسیڈر، لیکن کسی جگہ پہ ڈس ریسپیکٹ کیا جاتا ہے تو یہ نارم ٹو نارم ڈیفائن کرے گا. لیکن ایک ڈیفینیشن جب دے دی موک کی تو اس کو پھر جو ہے وہ بعد میں آ کے آپ کی سوسائٹی اور آپ کے ٹریڈیشنز ڈیفائن کرتے ہیں کہ کون سی چیز ہوگی جو بلاسفیمس ہوگی، کون سی چیز ہوگی جو موکنگلی کی جائے گی، کون سی چیز ہوگی جو نہیں ہوگی. تو یہ ہے نہیں، میرے نزدیک جو اسٹینڈرڈز جو ہیں وہ جو حضرت عثمان پہ اپلیکیبل ہے، میرے نزدیک اس کو سمیر صاحب پہ بھی اپلیکیبل ہونا چاہیے. اینڈ اب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کی مطلب آپ مان رہے ہیں کہ حضرت نہیں ایک منٹ ہولڈ آن جو حضرت عثمان پر اپلیکیبل ہے وہ سمیر پر بھی اپلیکیبل ہونے چاہیے، اس لیے کہ دونوں نے ایک نیت سے یہ عمل کیا ہے. یہ دونوں کی نیت الگ الگ تھی. یعنی آپ پہچان رہے ہیں کہ حضرت عثمان نے کس نیت سے کیا تھا اور سمیر نے کس نیت سے. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کی نیت ایک ہی تھی. اکنالج کر رہے تھے کہ قرآن بدل گئی تھی. حضرت عثمان نہیں ہولڈ آن نہیں، یہ کوئی اکنالج نہیں کر رہے تھے قرآن بدل گئی تھی. یہ فالتو کی اپنے ایڈیشن نہ کیا کریں. میں نے آپ سے سمپل سوال کیا ہے، سمیر اور حضرت عثمان کو آپ نے ایک ہی پلڑے میں رکھ دیا تو دونوں کے عمل کی نوعیت اور نیت ایک ہی تھی؟ مفتی صاحب نہیں، سوال کا جواب دیجیے، ادھر ادھر جائیے. دونوں کا عمل کی نیت ایک ہی تھی. قرآن اس لیے جلائی کیونکہ ادھر ادھر جانے اس لیے نہیں، ہولڈ آن، یہ ایک الگ ٹاپک ہے. کس لیے جلائی؟ آپ نے کہا دونوں کا عمل ایک ہے، دونوں پر ایک ہی اسٹینڈرڈ اپلائی ہوگا. تو مجھے بتائیے کہ دونوں کا عمل ایک ہے تو دونوں کی نیت بھی ایک ہی تھی؟ نیت نہیں، میں بول رہا ہوں کہ اس نے جو ایکشن کیے وہ تو دونوں ایکشن کے پیچھے آپ کا جو ہے، آپ مثلا ہنس رہے ہیں تو اب کسی کے ساتھ ہنسنا اور کسی پر ہنسنا دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہنسنا عمل ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، صاف پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کسی کے اوپر ہنس رہے ہیں یا کسی کے ساتھ ہنس رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب آپ یہ کہیں کہ بھائی کسی انسان کے اوپر ہنسنا اور اس کے ساتھ ہنسنا دونوں ایک ہی چیز ہے. ظاہر ہے کہ یہ کوئی بے وقوفی ہوگا جو دونوں کو ایک کرے گا. تو آپ مجھے بتائیں کہ جو بلاسفیمر نے بلاسفیمی کی وہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو جلایا، دونوں کو آپ ایک ہی مانتے ہیں کہ چونکہ دونوں کی نیت اور نوعیت ایک ہی تھی؟ میں قرآن جلانے والے ایونٹ کو ایک ہی مانتا ہوں. قرآن نہیں، بات ایونٹ کی نہیں ہے. اچھا، آپ ہنسنے والے ایونٹ کو ایک ہی مانتے ہیں؟ کسی پر ہنسنا اور کسی کے ساتھ ہنسنے کو آپ ایک ہی مانتے ہیں؟ ہنس تو دونوں کیس میں رہا ہے نا. دونوں. اچھا، تو جو آپ پر ہنس رہا ہے آپ اس کو وہی حیثیت دیں گے جو آپ کے ساتھ ہنس رہا ہے؟
نہیں حیثیت دینا الگ بات ہے. کیوں نہیں دیں گے؟ ایک منٹ ہولڈ آن. اگر دونوں کا عمل ایک ہی ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی رول اپلائی ہونا چاہیے، تو جو آپ پر ہنس رہا ہے اور جو آپ کے ساتھ ہنس رہا ہے، دونوں کو ایک ہی سمجھیں. دونوں آپ کے محسن ہیں، دونوں آپ کے فرینڈ ہیں. جو آپ پر ہنستا ہے، جو آپ پر ہنستا ہے، آپ کے پتنگے کیوں لگ جاتے ہیں پھر؟ ذرا مجھے بتائیں. نہیں میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ حضرت نہیں، میں بھی یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ کسی پر ہولڈ آن، نہیں اسی پر رہیے. کسی پر ہنسنا اور کسی کے ساتھ ہنسنے میں جب کوئی فرق نہیں ہے، تو اگر ایک بندہ آپ پر ہنستا ہے تو آپ کو برا کیوں لگتا ہے؟ نہیں مجھے برا لگتا ہے. نہیں میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ حضرت عثمان نے برا کیوں لگتا ہے وہ؟ میں یہی آپ کا جو جواب ہے وہی جو میرے سوال کا جواب ہے وہی آپ کے مسئلے کو حل کرے گا. تو مجھے بتائیے برا کیوں لگتا ہے؟ نہیں میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں. میں بھی آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں برا کیوں لگتا ہے بھائی جب آپ ہنستا ہے کوئی آدمی آپ پر؟ کیوں لگتا ہے؟ میں آپ سے مقصد سے ریلیٹڈ ہی سوال پوچھ رہا ہوں. نہیں میرا جو سوال ہے پہلے اس کا جواب دیجیے. برا کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ ایک جگہ قرآن مطلب ہمیں نہیں قرآن کی بات چھوڑ دیجیے، قرآن کی بات میں نے کر دی. اب مجھے بتائیں برا کیوں لگتا ہے؟ میں آپ پر اگر ہنسوں تو برا کیوں لگ رہا ہے؟ نہیں مفتی صاحب ایک جگہ اس سوال کے جواب سے پہلے آگے نہیں بڑھیں گے، جواب دیجئے کہ برا کیوں لگ رہا ہے. کیونکہ ایک جگہ ہمارے اوپر انسلٹ کی جا رہی ہے اور ایک جگہ کچھ ایسا ایونٹ ہے ہنسنے والا، اس لیے ہنسا جا رہا ہے. ہاں تو عمل ایک ہی ہے، ایک جگہ انسلٹ کی جا رہی ہے، دوسری جگہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے سوال کا جو ہے جو آپ کے سوال کا اور اعتراض کا جواب ہے وہ آپ نے خود ہی دے دیا. اللہ تعالیٰ نے خود ہی نکلوا لیا آپ کی زبان سے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب اس جو مینیوسکرپٹس تھے ان کو جلایا، ہولڈ آن لسن ٹو می، جب ان مینیوسکرپٹس کو جلایا تو نیت ان کی انسلٹ کرنا نہیں تھی، اور اس خبیث نے جب قرآن کریم کو جلایا تو نیت اس کی انسلٹ کرنا تھی. تو عمل اگرچہ ایک ہے، نیت سے ڈٹرمن ہوگا اس عمل کی حیثیت. تو ہو گیا آپ کے سوال کا، آپ کا کام ہو گیا. دیٹس آل. نہیں میرا کام نہیں ہوا. میں یہ you're done. رہو بھیا، سنو اب ہماری سنو تھوڑا ہماری سنو. جی اویس بھائی بولے، سوری کالج بھائی. اویس نام بدل کے کیوں آتے ہو اور ناک پہ کیوں رکھی ہے انگلیاں؟ سیدھے بات کرو کہ یہ مفتی صاحب یہ بندہ کرسچن ہے، اس کی میں آواز ہاں میں نیکسٹ سوال یہ کرنے والا تھا کہ چونکہ یہ پہلے کرسچن تھے تو مجھے بتائیں بھائی کہ کرسچینٹی میں ہولڈ آن کرسچینٹی میں کیا خرابی ہے کہ جو آپ نے کرسچینٹی چھوڑ کر آپ ایگنوسٹک بن گئے؟ پہلے میں نے جو سوال پوچھا آپ نے اس کا جواب ہو گیا، اس کا جواب ہو گیا. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ کرسچینٹی میں دیکھیں بھائی بات سنیں، اب یہ آپ پبلک پر چھوڑ دیں کہ پبلک کو یہ جواب سمجھ میں آتا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، میں نے جو جواب دینا تھا دے دیا. اب مزید میں کوئی دوسرا جواب آپ کو نہ میرے پاس ہے نہ دوں گا، چونکہ اس سے بہتر کوئی جواب ہو نہیں سکتا، پبلک اس کو دیکھے گی. اب مجھے بتائیں کہ کرسچینٹی میں پرابلم کیا تھی جو آپ ایگنوسٹک بنے؟ میں اپنی بات پہلے کمپلیٹ کر لوں، اس کے ہو گئی بات مکمل ہو گئی. That's it, don't waste our time. او بھائی ہو گئی، ہمارے حساب سے آپ کی بات بھی مکمل ہو گئی، میری بات بھی مکمل ہو گئی. لیٹس موو آن. کرسچینٹی کی پرابلم بتا دیں، ایک پرابلم، زیادہ نہیں، جلدی سے. مطلب میں سوال کرنے آیا ہوں، آپ اس کو پورا ہونے نہیں. ہم بھی سوال کرتے ہیں بھائی. لائیو کیو این اے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ سوال کریں گے ہم جواب دیں گے، ہم بھی سوال کرتے ہیں. جی جلدی سے بتائیں کرسچینٹی کی ایک پرابلم کہ آپ نے کرسچینٹی چھوڑ کر آپ ایگنوسٹک بنے. جلدی بتائیں بیفور یو آر ایکسپوزڈ. کوئکلی پہلے آپ میرے سوال کا جواب دیں. آپ کے سوال کا جواب ہو گیا. اب لیٹ دی پبلک ڈیسائیڈ کہ آپ کے سوال کا صحیح جواب تھا یا غلط تھا. لیٹ دی پبلک ڈیسائیڈ. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت عثمان ایکنالج آپ کے سوال کا جواب ہو گیا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں، آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب ہو گیا. اب آپ مجھے بتائیں کرسچینٹی کی کیا پرابلم تھی بیفور یو آر ایکسپوزڈ، تاکہ ہمیں پتا چلے کہ آپ واقعی سچے انسان ہیں کہ آپ ایگنوسٹک بن گئے. جی جلدی سے ویس، جلدی سے. جلدی میں بتا رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں کہ حضرت عثمان جلدی سے کوئکلی بتائیں، ادھر ادھر نہ بھاگیں. دیکھیں بھائی یہ میں ایک چیز کلیئر ہو گئی، ایک چیز کلیئر ہو گئی ہے کہ عیسائی یا اسی طریقے سے بہت سے سناتنی، you guys are ashamed of your own ideology, you guys are ashamed of yourself, you guys are ashamed of your religion. آپ کو شرمندگی ہوتی ہے کہ یار ہم کرسچن ہیں، بتاؤ ہمارے پاس تو کوئی بھی چیز ریشنل نہیں ہے، کریں ہم بھرے کوئی، مرے کوئی، اور جناب بچے کوئی. آپ کے ہاں یہ ہے. اسی لیے آپ اپنے آپ کو اور اپنی آئیڈیالوجی کے بتاتے ہوئے ڈرتے ہو کہ یار کہیں ہم ایکسپوز نہ ہو جائیں، اس لیے آ کر اپنے آپ کو ایگنوسٹک کہو گے، اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہو گے، ہوگے اندر سے کچھ اور. اگر ایک آدمی پکا مسلمان ہے نا تو وہ چاہے کسی بڑے سے بڑے کافر کی اسٹریم پہ چلے جائے، وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں ایگنوسٹک ہوں، پہلے مسلمان تھا یا میں کچھ اور ہوں. اپنا وہی تعارف کرائے گا، ڈنکے کی چوٹ کہے گا کہ میں مسلمان ہوں، چاہے وہ اسلام کو صحیح طریقے سے ڈیفینڈ نہ کر پائے اپنے کم علمی کی وجہ سے، لیکن یہ نہیں کہے گا کہ میں مسلمان نہیں ہوں. یہ کرسچنی ہے
کہ جو اپنے آپ کی irrationality کا اعتراف کرتے ہوئے ہماری اسٹریموں پہ آ کر یہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو ایگنوسٹک ہوں، ہوتا اندر سے کرسچن ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کو شرمندگی اپنے ریلیجن کی، یہ حال سناتنیوں کا ہے۔ مفتی صاحب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میری اسٹریم میں جب یہ آیا تھا، جب میں میری اسٹریم میں آیا تھا تو ایکس مسلم بن کے آیا تھا اور وہاں پہ بھی ایکسپوز ہوا، اور خود کہتا ہے مجھے کرسچینٹی کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ یہ دیکھیں اطہر بھائی، بات یہ ہے کہ یہ ساری شرمندگی ہے، یہ دراصل اللہ تعالیٰ ان کے منہ سے خود ہی نکلوا لیتا ہے کہ یہ ایسے دین کو، ایسی آئیڈیالوجی کو پر عمل کر رہے ہیں کہ جس کو ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے۔ بالکل۔ چلیں جی اگلے کالر کو لیں، یوحان بھائی کو لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد 1 گھنٹہ بھی ہونے والا ہے تو مسلم بھائیوں کو لے لیں گے انشاءاللہ۔ یوحان بھائی ناراض ہو گئے کہ میں آتا جلدی ہوں، لیتے مجھے اینڈ پہ ہو۔ یار آپ اپنے بندے ہو، اپنے لوگ ناراض نہیں ہوتے۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ یوحان بھائی جو ہے وہ گھر کی دال کے جیسے ہو گئے، گھر کی مرغی دال برابر۔ ہاں جی بھائی یوحان صاحب، چھوٹا سا سوال ہے، جیسے مسلم کو اس دنیا میں سکسیس ملتا ہے میٹیریلسٹک پرسپیکٹو سے، تو سیم ایتھسٹ کو بھی ملتا ہے، تو پھر اللہ سے دعا مانگنے کا کیا فائدہ، ایڈوانٹیج ہے مسلم کے اس کا پاس؟ جواب میں نے آلریڈی دے دیا شروع میں۔ آپ نے میرا شروع کا جو 5-10 منٹس کا جو گفتگو تھی وہ سنی؟ نہیں سنا۔ ہاں، تو اس میں آپ کو جو میں نے ایک اصول بیان کر دیا، کچھ پرنسپلز بیان کر دیے کہ اللہ تعالیٰ کن حالات میں دعا سنتا، یعنی دعا کو اس طریقے سے قبول کرتا ہے جیسا کہ دعا مانگنے والا چاہ رہا ہے، اور کن حالات میں اس طرح قبول نہیں کرتا۔ تو پورا ایک اصول بیان کر دیا، اگر آپ اس کو سن لیں تو انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب ہو جائے گا۔ اگر پھر بھی نہ ہو تو اگلی مرتبہ پوچھ لیجیے گا، تو اس کو ریپیٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرا پرٹیکولر یہ سوال تھا کہ ایتھیسٹ کے کمپیریزن میں آپ کو کیا ایڈوانٹیج ملتا ہے اس دنیا میں، یہ میرا سوال تھا۔ یہی میں نے، اسی کا تو جواب آپ کو ملے گا، لیکن میں اصول میں نے بیان کر دیا ہے آپ کو۔ اگر آپ نے اس اصول کو سمجھ لیا تو اس جواب کا آپ کو خود یہ جواب ذہن میں آ جائے گا، جو بھی اس سوال کا جواب ہے۔ نہ آئے تو اگلی مرتبہ اس ٹیم میں آ جائیے گا۔ ٹھیک ہے، وہ دیکھوں گا۔ اچھا، اور آپ کی آواز بھی جو ہے نا وہ خراب آ رہی ہے، شور بھی آ رہا ہے۔ کس کی؟ میری؟ یہ یوحان بھائی کی آواز میں۔ اچھا ہاں، ہلو، چلیں اگلا سوال کر لیں کوئکلی یوحان صاحب۔ ہاں، جو آپ کے یہاں پہ ایک تہذیب عرب کا ایک ہے، مطلب جہاں پہ گناہ اور گڈ ڈیڈز 50-50 ہوتا ہے، تو وہاں پر رولنگ کیسے ہوگا؟ ویٹ، تہذیب عرب یہ کیا چیز ہے؟ مطلب کہ ایک ایسا جگہ جہاں پہ آپ کا گڈ ڈیڈز اور بیڈ ڈیڈز 50-50 ہوگا، پھر وہاں پہ رولنگ کیا ہوگا؟ نہیں، یہ جو آپ نے تہذیب عرب بولا یہ لفظ کہاں سے نکال کے لائے؟ تو پہلی مرتبہ سنا ہم نے۔ اس کا مطلب تو کچھ اور ہی بن رہا ہے۔ اچھا، نہیں، عامر بھائی نے یہ بتایا تھا کہ ایسا کچھ جگہ رہتا ہے جہاں پہ گڈ ڈیڈز اور بیڈ ڈیڈز 50-50 رہتا ہے۔ آراف تو نہیں کہہ رہے ہو؟ ہاں، وہی کچھ ہوگا۔ ارے نہیں، تہذیب عرب اور آراف زمین آسمان کا فرق ہے۔ اچھا خیر، تو آراف میں مان لیجیے ہر چیز 50-50 ہے۔ قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا ہوا ہے، وہ یہ کہ اس طرح کے لوگ سب سے آخر میں جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ ابھی ان کو روک دیا جائے گا۔ آراف وہ جگہ ہے کہ جو نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، ان کو جہنم بھی نظر آئے گی اور جنت بھی نظر آئے گی۔ تو جب وہ اس جگہ پر ہوں گے، ایک جگہ بیچ میں آ گئے وہ، تو اب وہ دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تو نے ہمیں جہنم سے بچا لیا، ہم یہاں تک پہنچ گئے تو جنت میں بھی داخل کر دے۔ تو اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ان کو جنت میں داخل کر دیں گے، اور ان لوگوں کا آراف میں جو اسٹے ہے وہ پرماننٹ ہے، وہ ٹیمپریری ہے۔ تو اس عرف میں کیا سارے لوگ جنت میں جائیں گے یا پھر کچھ ایسے بھی ہوں گے جو جہنم میں بھی جائیں گے؟ نہیں، جہنم میں جو آراف میں ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، چونکہ جس کو جہنم میں جانا ہے بس وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، وہ وایا آراف نہیں جائے گا۔ کوئی بھی آدمی جہنم میں جائے گا تو ڈائریکٹ جائے گا، وایا جنت یا وایا آراف نہیں جائے گا۔ لیکن جو بھی جنت میں جائے گا وہ وایا جہنم جا سکتا نہیں، پہلے اس کو جہنم میں ڈالا گیا پھر وہاں سے نکال کر جنت بھیج دیا گیا، یا پہلے آراف میں ڈالا گیا پھر وہاں سے نکال کر اس کو جنت بھیج دیا گیا۔ لیکن جہنم کا راستہ اسٹریٹ ہے۔ اگر اس کو جنت جانا ہی تھا تو پھر اسے عرف میں ویٹ کروانے کا کیا مقصد ہے؟ مطلب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تاکہ دنیا کے سامنے یہ پتا چل جائے کہ ان کا جو عمل ہے یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر ان کو جنت بھیج دیا جائے، تاکہ کچھ دن وہاں رکیں اور اس کا احساس ان کے اندر ہو کہ یار ہم تھوڑا اور بہتر کر سکتے تھے، ہم یہاں 50-50 پہ نہ پھنستے۔ اچھا یہ ہے، جی شکریہ جی، سمجھ میں آ گیا۔ ٹھیک، چلیں گڈ، آگے چلیں۔ ایک ایگنوسٹک ہے، ان کو لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مسلم کالرز کو لیتے ہیں۔ جی ایگنوسٹک صاحب۔ ہیلو مفتی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، آپ ایگنوسٹک ہیں، پہلے کیا تھے؟
میں پہلے مسلمان تھا. اچھا, اسلام کیوں چھوڑا؟ اس میں کچھ پرابلمس میں مجھے دیکھی تو مجھے سمجھ میں جتنا آیا کہ یار یہ تو ٹھیک نہیں ہے. کیا پرابلم؟